السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ یہ ہے کہ بارش کی نسبت کسی ستارے یا نچھتر کی طرف کرنا کیسا ہے۔ میرے دوستو، بارش کا نزول ہونا یہ غیبیات میں سے ہے، غیبی امور میں سے ہے، جس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ لہذا کوئی شخص بارش نازل ہونے کے تعلق سے یقینی خبر نہیں دے سکتا۔ ہاں، البتہ اندازہ لگا سکتا ہے آثار سے، قرائن سے، لیکن یقینی خبر نہیں دے سکتا۔ یقینی خبر، یقینی علم اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے جو اندازے لگائے جاتے ہیں، جو تخمینے لگائے جاتے ہیں بارش کے تعلق سے، کئی دفعہ وہ غلط ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ بارش کے نزول کا یقینی علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ غیبیات میں سے، اور غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتا ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بارش نازل فرماتا ہے۔ رحم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، صرف اور صرف اللہ جانتا۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ اس کی موت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہی علیم و خبیر۔ اور انہی باتوں کا ذکر صحیح حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں، جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفتاح الغیب خمس لا يعلمها الا اللہ، کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ لا يعلم احد ما يكون في غد، کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ ولا يعلم احد ما يكون في الارحام، کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، اور کل کیا کرنا ہوگا اس کا بھی کسی کو علم نہیں ہے۔ کل کیا کمائے گا، کل کیا کرے گا، کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ اسے موت کس جگہ آئے گی۔ وما يدري احد متى يجيء المطر، اخرجہ البخاری، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ بارش کب ہوگی۔ تو بارش کے نزول کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ غیبیات میں سے ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، چاہے وہ کوئی نبی اور رسول ہو، چاہے کوئی وہ مقرب فرشتہ ہو، چاہے ولی ہو، بزرگ ہو، کوئی نہیں جانتا۔ لہذا بارش کی نسبت کسی ستارے کی طرف کرنا، بارش کی نسبت کسی نچھتر کی طرف کرنا، یہ میرے دوستو جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ایمان اور عقیدے سے ہے، جیسا کہ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ صلی لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح بالحدیبیۃ علی اثر سماء كانت من اللیل فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم الى آخر الحدیث۔ لمبی حدیث ہے، اخرجہ البخاری، صحیح بخاری کے حوالے سے۔ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رات میں بارش ہوئی حدیبیہ میں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد آپ لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تمہارے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے، کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے فیصلہ کیا ہے، یا تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ آج میرے 2 طرح کے بندوں نے صبح کی، ایک مومن ہے اور ایک کافر۔ جس نے کہا اللہ کے فضل و رحمت سے بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کا منکر ہوا، اور جس نے کہا کہ فلاں تارے کی وجہ سے بارش ہوئی یا فلاں تارے کی وجہ سے بارش ہوئی، تو اس نے میرا کفر کیا اور تاروں پر ایمان لایا۔ تو میرے دوستو، بارش کی نسبت کسی ستارے کی طرف کرنا، کسی نچھتر کی طرف کرنا، یہ کفر ہے، شرک۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، کہ 4 باتیں میری امت میں ایسی ہیں جو جاہلیت کی ہیں اور جسے لوگ نہیں چھوڑیں گے، اور انہی میں سے ایک چیز ہے الاستسقاء بالنجوم، کہ ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا، یا ستاروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرنا۔
تو ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا یا بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کرنا میرے دوستو یہ حرام ہے، شریعت نے ہمیں اس سے روکا اور منع فرمایا ہے۔ اس کا تعلق بندے کے ایمان اور عقیدے سے ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو میرے دوستو وہ حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، اس سے اس کے عقیدے پر فرق پڑے گا، لہذا اسے فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ لہذا بارش کا علم اللہ کے پاس ہے۔ بارش کون نازل کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے۔ بارش بادلوں کو کون پھیرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لہذا اگر کوئی کہتا ہے نہیں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، فلاں ستارے کی وجہ نچھتر کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، تو میرے دوستو یہ سراسر شرک اور کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے عقیدے اور منہج کی اصلاح کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔